رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سربر کائنات، مفکر موجودات، فخر موجودات، دستگیر جہاں، غم و سارے زماں، حامی بے قصاں، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبہ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے زیر سایہ ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آج آپ کا یوم ولادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو آپ کی ولادت کے صدقے سے اللہ اپنی معرفت عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بار بار کعبۃ اللہ، روضۃ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ گزرے، لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کا کلمہ پڑھ کر ہر دور میں مسلمان ہوتے رہے، ہر نبی کے جو صحابی ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا، ان سب میں سے جو افضل انبیاء کے بعد جن کی شان ہے،
انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ نبی اکرم شفیع معصم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بسر ہوا۔ جو سب سے مشکل گھڑی تھی وہ ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پوری جو باطل قوتیں ہیں وہ اس انتظار میں تھیں کہ کب ہمارا جو سامنا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے، تو جس ذات کو ساتھ لیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو محبت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بے مثال محبت ہے۔ جب غار میں داخل ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے میں اس غار میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تاکہ یہ غار پرانا غار ہے، اس میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوئی تو وہ میرے حبیب میں اپنے جسم پر برداشت کروں گا۔ تو آپ داخل ہوئے، غار کی صفائی کی، سارا کچھ کیا، اس میں جتنے سوراخ تھے سب کو بند کیا، حتیٰ کہ اپنے جسم کا لباس بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قربان کر دیا۔ اپنی جو اولاد تھی، جو مال تھا، وہ تو آپ قربان کر ہی چکے تھے، پیچھے فقط آپ کی اپنی جان بچی اور آپ کے تن پر جو لباس تھا وہ بچا۔ تو غار ثور کے اندر آپ نے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا، اور جو آپ کے تن پر لباس تھا وہ بھی سارا اس کو پھاڑ کر اس غار کے سوراخوں میں دیا، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے موذی جانور سے محفوظ رہ سکے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کے قریب کوئی درندہ، کوئی ایسا پرندہ، کوئی ضرر دینے والی تکلیف جاتی ہی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف سے آپ نے شام کا سفر کیا تو رستے میں جتنے بھی خونخوار بھیڑیے تھے، جو کچھ بھی تھا، میرے حبیب کے قدموں میں سجدہ کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ تو یہ صرف غار کے اندر کا جو معاملہ تھا، یہ عیاں کرنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من اور اپنے جسم پر پہنا ہوا وہ جوڑا بھی حبیب کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ حالانکہ یہ ضرورت اصلیہ میں سے تھا۔ ضرورت اصلیہ سے مراد کہ حضرت انسان کی جو نماز ہے وہ ضرورت اصلیہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر تن پہ لباس پورا نہیں، اس کی نماز نہیں۔ لیکن آپ نے سب کچھ قربان کر کے
یہ لوگوں کو بتا دیا، لوگوں شراب احمد عشق مصطفیٰ میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، سر دے کر بھی ایک قطرہ مل جائے پھر بھی بڑی سستی ہے۔ وہ ان چیزوں کے طالب تھے، اس وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا کہ آپ آئے تو سب سے آخر والی امت میں ہیں، لیکن آپ کا درجہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی امتی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا، اتنی بڑی شان ہو گئی آپ کی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر کو حضرت مولا علی کے مد مقابل کھڑا کرتے ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی حدیث پاک ہم بخاری شریف سے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 3671 نمبر پر ذکر فرمایا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ان محمد ابن حنفیہ، یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جو حضرت امام حنفیہ، جنہیں امام حنفیہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا جو مقام ہے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، اور تیسرے نمبر پر یہ حضرت امام حنفیہ ہے، یعنی ان سے اوپر جن کا درجہ ہے، ان سے اوپر جن کی شان ہے، ایک ہے امام حسن، ایک ہے امام حسین، اور تیسرا جن کا مقام ہے امامت کے اندر وہ ہے حضرت امام حنفیہ، یہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال قلت، اپنا لفظ استعمال کیا، قلت، کہ میں کہتا ہوں، لِأَبِي ایھا الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھ سے میرے باپ نے کہا، یعنی حضرت حنفیہ کے والد محترم کون ہیں؟ حضرت علی۔ آپ کہنے لگے قلت لِأَبِي، مجھ سے میرے باپ نے کہا، میرے والد محترم نے کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہ پڑھا رکھا تھا، اپنی اولاد کو بھی یہ سکھایا ہوا تھا، اپنی اولاد کو بھی یہ تعلیم دی ہوئی تھی۔ کیا تعلیم دی؟ فرمایا ایھا الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ایک استاد ایک شاگرد کو پڑھاتا ہے نا، بھائی 10 اس سارے انسانوں میں سے انبیاء کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ جیسے استاد کسی سے سوال کرتا ہے، آپ نے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے حنفیہ مجھے یہ تو بتاؤ اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے انبیاء کے بعد؟ کیا جواب دیا؟ قالا ابو بکر، اے میرے ابا جان آپ ہی نے تو پڑھایا ہے، یعنی پہلے کوئی استاد پڑھائے نا، کل پڑھاتا ہے، بتاتا ہے بھائی کل تمہارا اس جگہ سے ٹیسٹ ہوگا، یہاں سے سنا جائے گا، اسے یاد کر لو۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق پڑھا کر اگلے دن ٹیسٹ لیا، سوال کیا، استفہام کیا، اے میرے بیٹے حنفیہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ تو بتاؤ اس کائنات میں لوگوں میں سے سب سے خیر کون ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ فرمایا قال ابو بکر، اے میرے ابا جان سب سے جو اعلیٰ اور سب سے خیر والی ہستی ہے نبیوں کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آج تک، پر میں اس ذات کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر اگلا اپنی بات کو تحقق کرتے ہوئے قلت ثم من، اے میرے بیٹے حنفیہ پھر کون ہے؟ دوسرا مقام کس کا ہے؟ تو حضرت امام حنفیہ فرمانے لگے ثم عمر،
میں دوسرا مقام اس کائنات میں سب سے افضل جس کو اللہ نے دیا انبیاء کے بعد، اس کو سیدنا عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح حضرت مولا علی مشق کروایا کرتے تھے، ایسے پڑھایا کرتے تھے کہ میرے بیٹے، میرے وارث میرے بعد تم ہو، جب میں چلا جاؤں تو کوئی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ خود حضرت مولا علی یہ پڑھاتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے، اور میں جو ساری کائنات سے افضل ہے نبیوں کے بعد، اور میں اس ذات کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آگے دوسرے مقام پر نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعیدا احدا، حضور علیہ السلام احد کے پہاڑ پر جلوہ گر تھے، یعنی احد کے پہاڑ پر چڑھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ترتیب تھی اس کو بیان کیا، وابو بکر وعمر وعثمان فرجفہ، یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس ترتیب کو بیان کیا، اور میں حضور کے ساتھ، حالانکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عثمان غنی بھی تھے، حضرت عثمان غنی کے علاوہ حضرت عمر فاروق بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس کا چاہتے پہلے نام ذکر کر سکتے تھے، یعنی ترتیب کی کیا ضرورت تھی؟ جب پوچھا گیا کون کون تھا تو کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان، اور میں حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا انداز تھا کہ جس مقام پر انہوں نے ان صحابہ کرام کو دیکھا تو ساری زندگی کبھی ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کیا، تو سارے صحابہ کرام نے بیک وقت جس ذات کا پہلے نام لیا ان کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی۔ یہ ترتیب کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ ترتیب اللہ اور اللہ کے رسول کی لگائی ہوئی ترتیب ہے۔ اس پر آج کاربند رہنا یہ بڑا، جیسے آج کوئی بندہ کہتا ہے یار میں کوئی اللہ کا ولی دیکھنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں تمہیں، میں اللہ کا ولی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کا عقیدہ اہل سنت ہے، اللہ کے فضل سے وہ اپنے عقیدے میں اللہ کا ولی ہے۔ آج جیسے تند و تیز ہوائیں، آج کے جو فتنے، حضرت علی کو لوگوں نے اتنا اٹھایا ہوا حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے بھی بڑھا کے لے گئے اسے۔ چاہ جائے کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی شان کو کیا بیان کریں گے وہ؟ اس دین پہ ثابت قدم رہنا آج کے دور میں یہ سب سے بڑی کرامت ہے حضرت انسان کی۔ سیدنا عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے مفسر ہیں، یعنی جو وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی آپ اس کی تفسیر لکھا کرتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کو لکھا کرتے تھے، آپ تفسیر لکھتے تھے۔ تو آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرمائیں انی لواقف فی قوم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، آپ کہتے ہیں ہم ایک قوم میں کھڑے تھے، ایک قوم میں کھڑے تھے، یدعون اللہ لعمر بن خطاب، تو وہ قوم جو تھی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہی تھی، یعنی یہ وقت وصال تھا حضرت عمر فاروق کا، آپ کا جسم اطہر چارپائی پہ تھا، وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِهِ
وقد وضع مرفقہ علی منکبی. جیسے ایک شخص آگے کھڑا ہونا, پچھو بندہ آئے تو اپنی دوویں باہواں نہیں انج رکھ دے دی, انج ایک ادھر کھلوتا ہے تو ایک ادھر کھلوتا ہے, دوواں دے موڈیاں تے بازو رکھ کے تے تیسرا بندہ وچ کھلوئی جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم ایسے کھڑے تھے کہ پیچھے سے ایک شخص آیا جس نے اس طرح دونوں بازو ہماری یہ جو کندھے ہیں گردن کے پیچھے سے رکھ کر اوپر ہمارے کھڑے ہو گئے. تو آ کر کیا کہنے لگے, یقول یرحمک اللہ, اللہ تعالی ان پہ رحم فرمائے. یہ کام مخاطب کا ہے, اس کا معنی بنتا ہے یرحم, یعنی کل تم پہ مخاطب کر کے کہا. لیکن یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کنتو لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک, یعنی میں یہ امید کیا کرتا تھا, یہ جو شخص آیا تھا نا پیچھے یوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر, اب یہ سارا استدلال سننا ان کا, اور اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس, یہ بھی آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرد ہیں. کہنے لگے جو شخص ہمارے پیچھے سے آیا وہ آ کے کہنے لگا یرحمک اللہ, اللہ تم پہ رحم فرمائے, ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک, مجھے یہ امید تھی کس بات کی کہ میرا رب تمہیں صاحبین کے ساتھ ملا دے گا. اور یہ صاحبین کون تھے؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر, یعنی وصال کر چکے ہیں, اور حضرت عمر فاروق کو دعا دے رہے ہیں, اور سیدنا عمر فاروق کا جسم اطہر چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, وصال کر گئے. اور یہ جو پیچھے آنے والے شخص ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ دعا دے رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور میں اللہ انی کثیرن, یعنی میں کس امید پر یہ کہا کہ تمہیں تمہارا رب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کے ساتھ جوڑ دے گا, اس پر دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کیا پیش کی, انی کثیرن مما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اس پر دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا کیا دلیل ہے؟ فرمایا یقول کنت ابو بکر و عمر, فرمایا ہم سارے تھے تو ہم نبی علیہ السلام کی زبان پاک سے یہی سنا کرتے تھے, کنتو ابو بکر و عمر, میں ابو بکر اور عمر. یہ وہ شخص جو پیچھے سے آگے ہاتھ رکھے ہوئے ہے, لوگوں نے پوچھا تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ سیدنا عمر فاروق کا مقام سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے, ان کا روزہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے لَإِنِّي كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ, اور میں یہ ایک دن کی بات نہیں, یہ 2-4 دن کی بات نہیں, فرمایا کہ کنتو اسمع کئی بار روزانہ ہم یہی سنا کرتے تھے. کیا؟ فرمایا کنتو ابو بکر و عمر, میں ابو بکر اور عمر. ایک پھر فرمایا کہ وفعلت ابو بکر و عمر, یعنی حضور یہ کہا کرتے تھے میں نے کیا, ابو بکر صدیق نے کیا, عمر فاروق نے کیا. پھر آگے کہتے ہیں وانطلقت ابو بکر و عمر, اس کا معنی ہوتا ہے جانا. فرمایا حضور کہتے تھے میں گیا, ابو بکر صدیق گیا, عمر فاروق گیا. پھر چوتھے مقام پر جا کے کیا کہتے ہیں, فَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا, اس امید پر, یعنی کہ میں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا, آج میرا عقیدہ سچ ہو گیا کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے ساری زندگی جب حضرت عمر فاروق کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا تو میں نے یہ عقیدہ بنا لیا میرے حبیب تجھے قبر میں بھی خود سے جدا نہیں کریں گے. آگے بڑی لطافت ہے. میں جو حضور نے کہا نا کہ میں ابو بکر و عمر میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر فاروق نے کیا، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر فاروق گئے. اور میں ہم دیکھا کرتے تھے حالانکہ سرکار دو عالم کے ساتھ ابو بکر ہوتے نہیں تھے، عمر فاروق ہوتے نہیں تھے، لیکن اس قدر میرے حبیب نے محبت فرمائی. فرمایا جب چلنے لگتے تو صدیق اکبر کا نام، جب اٹھنے لگتے صدیق اکبر کا نام، جب جانے لگتے صدیق اکبر کا نام. فرمایا ہمیں سمجھ آ گئی کہ جن ذاتوں کا نام روزانہ میرے حبیب کی زبان سے نکلتا ہو ان میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر تھے، دوسرے سیدنا عمر فاروق تھے. تو جو پیچھے سے اب آ گئی بات جنہوں نے ہاتھ رکھا ہوا جب ہم نے مڑ کر دیکھا وہ کہنے لگے حضرت عباس فل تفت فیضا ہوا علی. فرمایا جب ہم نے مڑ کے دیکھا یہ جو ساری باتیں بیان کر رہے تھے یہ حضرت مولا علی تھے. یعنی یہ حضرت مولا علی کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام. آج جو لوگ خاک بدہن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی کی اپوزیشن سامنے کھڑا کرتے ہیں، ان لوگوں کی آپس میں محبت تو دیکھو کس قدر ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ جو شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوئی تیری یا میری دی ہوئی نہیں ہے، یہ ساری شان حضرت محمد مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے. تو اسی طرح نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور یہ مدینہ شریف کے مفتیان کرام میں سے ہیں، مجتہد صحابہ کرام میں سے، یعنی جو اجتہاد کرتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے مدینہ شریف میں. آپ کے والد محترم حضرت عمر فاروق وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور آپ بھی صحابی ہیں. آگے آپ کے بیٹے حضرت سالم وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. پھر ان کے آگے بیٹے جا کر وہ تابعی بنے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تو ذات مصطفیٰ نور تھی ہی، لیکن ان لوگوں کی نسلوں کو بھی سرکار نے نور علی نور فرما دیا. آپ کہتے ہیں علی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کسی اور زمانے کی بات نہیں کرتا. اب زمانے کتابوں کے اعتبار سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ زمانہ مثال کے طور پر ایک زمانہ ہے صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کے بعد، ایک زمانہ ہے تابعین کا، پھر زمانہ ہے اتباع تابعین کا، پھر اس میں جا کر عام مومنین کا زمانہ ہے. آپ نے یہ بات کو محقق کر دیا. فرمایا یہ کس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ صحابہ کرام کے زمانے کی بات نہیں. میں کون سا زمانہ؟ کن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہمارے سامنے سرکار دو عالم جلوہ گر ہوتے تھے، جب روزانہ ہمیں ہمارے حبیب کی ملاقات نصیب تھی، جب ہم سارے حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ امام بخاری ہیں اور حدیث نمبر 3698 ہے. آپ کہتے ہیں ہوتا کیا تھا؟ لا نعدل. اس کا معنی ہوتا ہے ہم فضیلت نہیں دیا کرتے تھے. نعدل، اور یہ عادل نہیں ہے کہ میں فضیلت نہیں دیتا. فرمایا لا نعدل، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. فرمایا جیسے میں ہوں اور جیسے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، ایک بھی صحابی رسول اس عقیدے سے باہر نہیں ہے. فرمایا لا نعدل،
ہم کسی کو بھی فضیلت نہیں دیا کرتے تھے. کس پر؟ ابی بکر احدا. اور میں ہمارے زمانے میں سب سے اونچی ہستی فضیلت کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس ذات کو کہا جاتا تھا اس کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ کس زمانے کی بات ہے جی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کی بات ہے. جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر لیتے تھے تو ہر کوئی لیتا تھا. ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ تم نے سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر کیوں لیا، تم نے حضرت صدیق اکبر کو کیوں فضیلت دی. اور جب ہم یہ بیان کرتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ تم جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. آگے آپ فرماتے ہیں ثم عمرہ. اور میں جو دوسرا مقام تھا سیدنا صدیق اکبر کے بعد وہ حضرت عمر فاروق کا تھا. ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نفاضل بینہم. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے. اس وقت تک بھی عقیدہ یہی تھا کہ پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے اور چوتھا نمبر حضرت مولا علی کا ہے. یہ ساری امام بخاری نے اس چیز کو بیان کیا. آگے اس کی مزید جو وضاحت ہے اس کو پیش کرنے کے لیے اس امت کا یہ اجماع رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی دور میں بھی، یعنی جیسے آج اس امت کی عمر اللہ کے فضل سے 1450 سال ہو چکی ہے، 1450 سال. اس میں جتنے بھی جو مسلمانوں کا عقیدہ رہا اس میں خطیب بغدادی بہت بڑی ہستی ہیں. ان کی کتاب میری لائبریری میں تقریباً 18 جلدوں پر محیط ہے. پھر اور درجنوں کتب ہیں ان کی. تاریخ بغداد کے اندر آپ لکھتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیہا. یہ ہے اعتدال والا عقیدہ. ایک وہ گروہ ہے کہ جو حضرت مولا علی کی شان کو بیان کرتا ہے تو اس میں یہ تخصیص نہیں کہ حضرت علی افضل ہیں نبیوں کے بعد، نہیں، وہ کہتا ہے حضرت علی خدا سے بھی اونچے ہیں. اور یہ کتابوں میں تحریر ہے باتیں ان کی. عقیدہ دیکھو کہنے کہ خیر هذه الامہ بعد نبیہا. میں اس امت میں سب سے بہترین شخص کن کے بعد؟ کن کے بعد؟ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد. کیونکہ یہ ساری شانیں، ساری عظمتیں، ساری برکتیں، ساری رفتیں جس ذات کے ساتھ جڑی ہیں اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ سارا کچھ اسی ذات کی طرف سے آتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ذات ان سے اگر بڑھ جائے وہ تو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا سب کچھ. تو حضرت خطیب بغدادی کہنے لگے خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. پھر جا کر حضرت مولا علی کہا کرتے تھے ثم انا. یہ حضرت شریف یہ قاضی ہیں، بہت بڑے قاضی، کہنے لگے یہ ساری امت کا اجماع ہے اس پر. اس امت میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. اس امت کے جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں ان کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے. پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. یہ تو کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں. پھر آگے آپ کہتے ہیں کہ کئی حدیث پاک کو نقل کر کے موجم کبیر کے اندر آپ کہتے ہیں ماحد اعظم عندی
यदन मिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व आसानी बि नफ्सिही व माली वनकहनी इब्नतहु। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शान और किसकी हो सकती है इस उम्मत में। आगे उनकी दलीलें बयान की, फरमाया क्या दलील है उनकी, फरमाया वसानी बि नफ्सिही, जिन्होंने अपनी जान को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पेश कर दिया, फिर जान ही नहीं, वह माली ही, फरमाया अपना माल भी हबीब की बारगाह में पेश कर दिया। फिर आगे कहते हैं वन कहनी इब्नतहु, ये हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। फरमाया हजरत सिद्दीक़ अकबर वो है कि जिसने अपनी बेटी भी मेरे निकाह में दे दी, न तन का लिबास देखा, न जान की परवाह की, न माल के बारे में सोचा और ना ही अपनी औलाद के बारे में सोचा। बस जिस जगह पर जिक्र मुस्तफा आ गया, आंखें बंद करके कहा या रसूल अल्लाह मैं भी आपका हूं, मेरा सारा कुछ भी आपका है। मैं कौन है? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबर। आगे फिर तारीख मदीना और दमश्क, इमाम इब्न असाकर, ये 80 जिल्दों पर मुहीत आपकी तारीख की किताब है। उसमें आप लिखते हैं अबू बकर व उमर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन, और मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक इस कायनात के जितने भी इंसान हैं उन सब में से बेहतर हैं। दूसरा जुमला क्या बोला? वल आखिरीन, और मैं जो बाद वाले क़यामत तक आएंगे उनसे भी आप अफजल हैं। आगे तीसरा जुमला क्या बोला? फरमाया खैर अहली समावात, फरमाया ये मत समझना कि हजरत सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक से जिब्रील अमीन ऊंचे हैं, मीकाईल उनका दर्जा ऊंचा है। फरमाया नहीं, अगर एक पलड़े में जिब्रील अमीन हो, ये सारे फरिश्ते हों, दूसरे पलड़े में हजरत सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक हो, और मैं तुम देखोगे अल्लाह ताला ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पलड़े को बारी फरमा दिया है। और मैं तुम फर्शी होकर कैसे हजरत सिद्दीक़ अकबर के साथ रल सकते हो, मिल सकते हो, जबकि सिद्दीक़ अकबर का मुकाबला तो अर्शी भी नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं वह खैर अहलिस समावाती वह खैर अहलिल अर्द, फरमाया इस जमीन और आसमान के अंदर कोई शय भी अफजल नहीं है सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, सैयदना उमर फारूक से। आगे एक वहम था, उस वहम को कलमा इस्तदराज के साथ मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन के साथ उसको दूर किया। क्या जहन में ये आ जाए इसमें तो नबी भी हैं, क्या उनकी भी बात है? फरमाया नहीं, इल्लल नबिय्यीन वल मुरसलीन, यह अकीदा है अहले सुन्नत। जिस जगह भी अगर हम सारी कायनात से सिद्दीक़ अकबर को अफजल मानते हैं, मगर किन किन से अफजल नहीं मानते? इल्लल नबिय्यीन वल मुरसलीन, और मैं सिवाय नबियों के, सिवाय मुरसलीन के, और मैं जब बात है नबियों के अलावा, चाहे वो कायनात का जो भी फर्द हो, जिस मुकाम पर भी हो, मैं उन सब से अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर उमर फारूक हैं। तो इस पर मैं कुरान करीम बुरहान रशीद से एक आयत की तफसीर को बयान करके मुकम्मल करता हूँ। बड़ी मशहूर कुरान करीम बुरहान रशीद की वो सूरत है सूरतुल असर, यानी तकरीबन वो सबको आती भी होगी, वल असरी इन्नल, जैसे आती है वो पढ़ लें, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवा। इसकी तफसीर, और इससे कबल ये ख़ुद मैं 30वें पारे में दाखिल हुआ, इससे पहले ये मालमुल तंजील है जहाँ से हमने इन चारों यारों का तज़किरा किया था। ये रूहुल बयान की जिल्द नंबर 10 है जहाँ से पिछले जुमे हमने इनका तज़किरा किया था। कुरान से, कुरान की बात कर रहा हूँ। ये जामिउल अहकामुल कुरान है, 5 और 6 जिल्द है। ये कोई रिसाले नहीं है,
یہ بڑے بڑے اللہ کے فضل سے یہ مفسرین کرام کے حوالے ہیں، یہ علامہ خازن ہیں، اور یہ 75 مرتبہ جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتے ہوئے دیدار کیا، یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جنہوں نے صحابہ کرام کی شان کو قرآن کریم سے بیان کیا۔ آج نیا لنگر دے رہا ہوں، آج یہ روح البیان ہے، اس کی یہ جو جلد ہے، جلد نمبر اس کی 10 ہے روح البیان کی، اور یہ اپنے زمانے کے ایسے صوفی ہیں، امام کوشیری، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف علماء کا موقف ہے، ان سے بڑا کوئی صوفی نہیں گزرا اپنے زمانے کا۔ لیکن دکھ اور افسوس یہ ہے، کتابیں ہیں بڑی مہنگی، لیکن کتاب کا نہ ملنا اس کا مطلب یہ تو نہیں ان کی شان کو ماننے سے بندہ انکار کر جائے۔ اگر میرے پاس کوئی حوالہ نہیں تو میں مکر جاؤں یا میں عقیدہ کوئی اور گاڑ لوں؟ حق وہی ہے جو ہر حال میں حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ امام کوشیری، اور یہ روح البیان کی تفسیر نمبر، ان کی جلد نمبر 10 ہے، اور امام کوشیری کی یہ جلد نمبر 5 اور 6 ہے۔ اس میں آپ کہتے ہیں وفی بعد تفاسیر، امام سالبی نے بھی اس کو ذکر کیا، اس کی تفسیر کو امام قرطبی نے یہ جامع احکام القرآن کے اندر بھی یہی بات ذکر کی جو میں آپ کے سامنے جس کی قرات کرنے لگا ہوں۔ آپ کہتے ہیں وبعد تفاسیر، امام کوشیری اور امام اسماعیل حقی، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے نا والعصر، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اکٹھے ہو کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب عصر کا معنی زمانہ ہے، وقت ہے، یا رسول اللہ یہ جو اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے وہ قسمیہ ہے جا رہا ہے، یہ تو بیان فرما دے کہ یہ کون سے زمانے کی کون سے حصے کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ مسئلہ تھا سارا، تو سارے صحابہ اکرام حبیب کی بارگاہ میں آ گئے، تو آ کے کہنے لگے وَرَوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ أَقْسَمَ رَبَّكُمْ بِآخِرِ النَّهَارِ، یہ مسئلہ حل کیا، فرمایا یہ جو رب قسم ارشاد فرما رہا ہے نا، یہ دن کے صبح کے وقت کی نہیں، یہ دوپہر کی نہیں، آخر النہار، فرمایا یہ عصر سے لے کر جو مغرب تک کا وقت ہے میرا رب اس ٹائم کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ باتیں یاد رکھ لے، علامہ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا۔ تو پھر آپ آگے جا کے کہتے ہیں یہ جو معنی ہے ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یا رسول اللہ، اب جو سامنے حضور کے بیٹھے ہوئے تھے یہ تو صحابی رسول تھے، اب یہ بھی مشکل تھی، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا یہ نہیں فرمایا، مطلق ذکر کیا، فرمایا جو بھی انسان ہے، جو بھی ظاہر البشر، یعنی جلد ایک انسان کا معنی ہے ظاہر الجلد ہونا، تو یا رسول اللہ کیا ہر انسان اس میں داخل ہے؟ یہ جو رب نے کہا کہ یہ ہر انسان خسارے میں ہے، تو میرے حبیب اس کا بھی معنی سمجھا دیں، قربان جائے نگاہ نبوت پر۔ آپ کہنے لگے یہ جو معنی ہے نا ان الانسان لفی خسر ان ابا جہل، فرمایا اس سے مراد ہر انسان نہیں ہے، اس سے مراد ابو جہل کو کہا جاتا ہے، یعنی صبح قیامت تک جس کے اوپر لفظ نقصان اور خسارہ بولا گیا، فرمایا وہ ابو جہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مر تو جائے گا لیکن کلمہ نہیں پڑھے گا، دنیا سے بے ایمان جائے گا۔ آگے جو دوسری، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو معنی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ تفسیر کوشیری ہے اور یہ روح البیان ہے، اور میں اس سے مراد
یہ نبی علیہ السلام فَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یعنی ابا بکر صدیق، فرمایا جو سب سے پہلے جس نے تمہارے نبی کی تصدیق کی، فرمایا جسے رب ایمان والا کہے، اگر میں خود کو ایمان والا کہوں اس میں کمی کجی سکم رہ سکتا ہے، لیکن جسے وحی بھیج کے رب کہے، فرمایا جو ایمان والا ہے، اور میں جہاں پر بھی لفظ ایمان آئے گا اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہوگی، یعنی ابا بکر وعمل الصالحات، یعنی عمر، آگے وتواصوا بالحق، یعنی عثمان، اور میں جان تو دے دی۔ یہ بلوائی کہتے تھے آپ نبی علیہ السلام کی خلافت کی قمیض اتار دیں آپ کی جان بچ جائے گی، آپ نے کہا تھا، فرمایا یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی دی ہوئی قمیض میں نہیں اتار سکتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، میں حق پہ ڈٹ گئے، جان کو قربان کر دیا، لیکن اپنے نبی پاک علیہ السلام کے دین پہ پہرا دے گئے۔ آگے آپ کہنے لگے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور میں صبر کا اگر پہاڑ دیکھنا ہو فرمایا وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے۔ کوئی سائل آیا، حالانکہ کئی دنوں کا فاقہ تھا، کسی سائل کو خالی نہیں موڑا، اپنے لیے روٹی رکھی ہوئی سامنے اٹھا کر اسے دے دی، پھر آیا تو چوتھے دن راز کھول دیا گیا۔ وہ جو سارا کھانا تھا اٹھا کے نبی علیہ السلام نے مولا علی کے سامنے رکھ دیا، اور میں یہی دیتے رہے، فرمایا ہاں یا رسول اللہ یہی دیتا رہا۔ فرمایا فرشتوں میں ہلچل تھی، آج علی اللہ کے نام پر نہیں دیں گے کیونکہ اتنی بھوک لگی ہے، تو فرشتوں سے کہا جاؤ پھر جا کر مولا علی کے دروازے پر مانگو، آج ہی اس کا تجربہ کر لو کہ وہ میرے نام پہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ حالانکہ باقی کچھ نہ تھا، تو پہلے دن جو ہے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، پہلے دن آئے تو کیا کہنے لگا، میں قیدی ہوں، قیدی متین، میں قیدی ہوں، میں سائل ہوں، مسکین ہوں۔ پہلے دن بھی دیا، دوسرے دن بھی دیا، سارے دن کا رکھا ہوا روزہ تھا، افطاری کے لیے وہ چند ٹکڑے تھے، پیچھے کچھ بھی نہیں، اٹھایا دے دیا، اٹھایا دے دیا، اٹھایا دے دیا۔ رب نے پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں بتاؤ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور میں ہے کوئی ایسا صبر کہ جیسی تربیت میرے حبیب نے حضرت مولا علی کی ہوئی ہے۔ پانی سے روزہ کھولا، تینوں دن روزہ رکھا بھی، روزہ افطار بھی کیا، لیکن لقمہ نہیں کھایا۔ سوال کرنے والے آ گئے، تو آخری بات اپنی میں سمیٹتا ہوں، اس لیے میں ہزاروں بار یہ کہتا ہوں اور بار ملا یہ کہتا رہوں گا جب تک میری سانسیں ہیں، پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا، اور یہ وہ چراغ ہے اللہ کے فضل سے جس چراغ سے تمہاری قبر روشن ہوگی، حشر آسان ہوگا، اور جب نامہ اعمال تلیں گے اللہ کے فضل سے تمہیں جنت کا سندیسہ ملے گا۔ تو یہ تاریخ یحییٰ بن معین، اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں اس کے بعد، اس کی یہ پہلی جلد ہے، اس میں آپ نے ایک چیز کو بیان کیا، فرمایا قلت لیحییٰ، یہ یحییٰ بن معین حدیث کے بہت بڑے امام، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے حدیث پاک، آج لوگ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، انہوں نے پیمانہ بنایا، یعنی ان کا رکھا ہوا پیمانہ ہے جس پر حدیث رکھی جاتی ہے، تو حدیث بولتی ہے میں صحیح ہوں یا حسن ہوں یا ضعیف ہوں۔ یہ اتنے بڑے امام یحییٰ بن معین، یہ ان کی کتاب، آپ کہتے ہیں من کالا، باتیں بڑی قابل غور، ان کو سماعت کر لیں، زندگی میں کام دیں گے۔ من کالا، جس نے یہ کہا، آج کچھ لوگوں کو بڑا ورم ہے اس پر، من کالا، جس نے یہ کہا ابو بکر و عمر و عثمان، یہ ترتیب کی بات آ گئی، فرمایا جس نے کہا ابو بکر عمر و عثمان، فرمایا اس کے لیے حکم کیا ہے؟
آپ کہنے لگے فقالا ہوا مصیب، مصیب ہے یہ سین والا نہیں سواد والا، مصیب، ورنہ اس نے جو کہا صحیح کہا۔ ایک آگے پھر ومن قال ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یعنی پہلے انہوں نے 3 نام ذکر کیے، ورنہ جس نے 3 خلفاء کے نام لیے اس نے بھی ٹھیک کہا، ورنہ جس نے 4 خلفاء کے نام لیے فہو مصیب، اس نے بھی صحیح کہا۔ ترتیب ہے نا، یہ بات کو سمجھنا۔ ومن قال ابو بکر و عمر و علی، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ سمجھ آئی ہے نہیں؟ دسو ہاں ذرا بول کے پھر آگے پڑھنی ہے، یہ تو کی سمجھ آئی؟ فرمایا پہلے انہوں نے ترتیب سے 3 خلفاء کے نام لیے، ترتیب میں گڑبڑ نہیں کی، پھر 4 خلفاء کے نام لیے، ترتیب میں گڑبڑ، جب تیسری مرتبہ اس نے کہا ابو بکر و عمر و علی، اب اس نے کیا کیا؟ گڑبڑ کیا نہیں؟ تو گڑبڑ کی کہاں پر؟ پہلے 2 خلفاء میں یا آخری 2 خلفاء میں؟ فرمایا اس نے آخری خلفاء میں ترتیب میں گڑبڑ کی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی کو ابو بکر صدیق پر مقدم کیا، نہ عمر فاروق پر مقدم کیا، ہاں اس نے حضرت علی کو کس پر مقدم کیا؟ عثمان غنی پر۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ آپ کہنے لگے اس کا حکم کیا ہے؟ فہو شیعی، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا دتکایا ہوا ہے، ایسے بندے کی نہ امامت قبول ہوگی نہ رب اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی پھر ابو بکر صدیق، یا اس نے یہ نہیں کہا حضرت علی یا عمر فاروق، اور میں اس نے یہ کہا ابو بکر و عمر و علی و عثمان، اور میں یہ اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ اس کا معنی یہ بنا کہ یہ اللہ کی رحمت سے خارج ہو گیا۔ اور میں یہ کب اس کی واپسی ہوگی؟ اور میں پھر چوتھا بندہ، اور من قال ابو بکر و عمر و عثمان و ساکتا، اور میں اس نے 4 کا نام نہیں لیا لیکن ترتیب یہی رکھی، یعنی پہلے ترتیب رکھی تو پوچھا کیا حکم، اب 3 کا نام لیا فساکتا، خاموش ہو گیا، ترتیب صحیح رکھی۔ تو یحییٰ بن معین کہنے لگے فہو مصیب، اور میں یہ بھی ٹھیک ہے، بچ گیا، یہ بھی بچ گیا، اس کی قبر و حشر بھی ٹھیک ہوگا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ قال یحییٰ، یہ صاحب کتاب، آگے والا اقول، میں یہ کہتا ہوں۔ اب یہ نہ سمجھو یہ کوئی کل کی کتابیں ہیں، یہ 2ری 3ری صدی ہجری کی کتابیں، آج سے 1200 سال قبل کے امام، 1200 سال قبل، یہ کوئی آج کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں، یہ مصطفیٰ کے قدموں سے پڑا ہوا عقیدہ ہے۔ آپ کہنے لگے قال یحییٰ، اپنی بات کہنے لگے، میں وانا اقول، میں کہتا ہوں، جمع متکلم واحد متکلم کے ساتھ ابو بکر و عمر عثمان و علی، اور میں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین، ھذا مذہبنا۔ اور میں اگر کوئی پوچھے یحییٰ بن معین کا مذہب کیا تھا، اور میں اسے یہ میری کتاب دکھا کر کہنا، میں صدیق کا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق کا 2، عثمان غنی کا 3، اور حضرت مولا علی کا 4 نمبر، یہ ہے یحییٰ بن معین کا مذہب، یہ ہے میرا عقیدہ۔ آگے پھر دوسری بات کو منسوب کیا، وَھَذَا قَوْلُنَا، اور میں یہی میرا عقیدہ ہے، کس سے؟ جسے میرا دل، ہم پڑھتے ہیں نا وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور میں انہیں کہہ دینا میرا دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے اور میری زبان بھی اس کا اقرار کرتی ہے، شک نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل وعلا ہم سب کو یہی عقیدہ رکھ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔